السلام علیکم دوستوں حضرت موسی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کا تیسرا دن ہے۔ اگر آپ نے اس کا پہلا اور دوسرا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پلیز جا کے دیکھ لیجئے۔ حضرت خدیجہ نے جب اپنے غلام کی زبانی ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اور سفر کے حالات سنے تو یقین کر لیا کہ یہ ہونہار جوان بہت بڑے رتبے کا آدمی ہوگا۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے نکاح کا اشارہ کرایا گیا۔ اگرچہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے، صرف 25 برس کی عمر تھی۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایسا کہ سارا عرب اس کی عزت کرتا تھا۔ عادت مزاج ایسے کہ بوڑھے ادب کی وجہ سے نام نہ لیتے، امین صادق کہتے تھے۔ تجارت سب سے بہتر پیشہ ہے۔ اس سفر سے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو تجارت میں کتنی مہارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کے لیے اشارہ کرتے اس کے ماں باپ سو جان سے منظور کرتے اور اس رشتے پر فخر کرتے، مگر اللہ والے دلارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف گھر بسانا تھا، زندگی کا ایک فرض پورا کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر لی، نکاح ہو گیا، اولاد ہوئی۔ عادتیں کچھ ایسی پیاری تھیں کہ جو دن گزرتے جاتے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سو جان سے قربان ہوتی جاتی، مگر آپ اپنا من خدا کے دھیان میں لگاتے جاتے۔ یہ من لگی ایسی بڑھی کہ آپ اکثر ہرا پہاڑ کے اوپر ایک کھو میں رہنے لگے جہاں سے خانہ کعبہ بھی نظر آتا تھا۔ اس غار میں خدا کی یاد کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھانا پہنچا دیتی۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے اور کچھ کھانا لے جاتے۔ ایک دن ہمارے حضرت غار ہرا میں خدا کا دھیان جمائے بیٹھے تھے۔ ایک فرشتہ سامنے آیا، اس نے کہا پڑھو۔ ہمارے حضرت نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، پھر کہا پڑھو۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ اس طرح زور سے دبایا اور پھر کہا پڑھو۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی یہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے پھر زور سے دبایا اور کہا پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا آدمی کو لہو کی پھٹی سے، پھر پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔ اس فرشتے کا نام جبرائیل تھا۔ یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 9ویں تاریخ تھی، فروری۔ اس وقت ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چاند کے حساب سے 40 برس اور 1 دن تھی۔ آج سے ہمارے حضرت نبی ہو گئے۔ اس سے 6 مہینے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں باتیں بتائی جاتی تھیں۔ وہ خواب ایسے سچے ہوتے تھے جیسے رات کے بعد صبح کا نور۔ آج ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ نیا واقعہ تھا، 40 برس کی عمر میں پہلا واقعہ تھا۔ خدا کا پیغام معمولی چیز نہیں، اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز گیا۔ آپ مکان پر واپس تشریف لائے تو آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے اوپر کپڑے ڈال دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ پر لحاف ڈالا۔ تھوڑی دیر میں آپ کا دل قابو میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے سارا قصہ سنایا۔ آپ حیران تھے، آپ کو فکر تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے پوری ہوگی، اتنا بڑا کام
میں کس طرح کر سکوں گا، میری تو جان جاتی رہے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر نفسی تھی۔ اللہ کے پاک بندے اپنی عاجزی پر نظر رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہیچ در ہیچ سمجھتے ہیں، اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرتے۔ دوستو، اگر آپ اس کا چوتھا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کیجیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔